السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ ایک بہت بہترین آڈیو سننے جا رہے ہیں۔ اس آڈیو کے اندر دیوبندیوں کے کفر کے بہت سارے ثبوت آپ حضرت کو نظر آئے گا۔ جیسا کہ ہم لوگ دیوبندی مولویوں کو کافروں کی شکل دیتے ہیں، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کو بھی مسلمان سمجھنا چاہیے۔ تو آج کے آڈیو سننے کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائے گی۔ جو بھولے بھالے دیوبندی عوام ان کے علماء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی نکلنا آسان ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام دیوبندیوں کو اللہ ہدایت دے اور کفر سے بچ کر ایمان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کے مفتی خود اقرار کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی ولی میں کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، لیکن پتھر کے اندر، بتوں کے اندر پاور ہے، طاقت ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس کے مفتی کی زبان سے، دیوبندیوں کے مفتی کی زبان سے سنیے اور دیوبندیت سے توبہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے رام دیو بابا نے کہا تھا کہ یہ دیوبند کی دھرتی ہے، یہاں سے دیو کی بندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیوبندی خبیثوں کو غارت کرے، اور جس کو نصیب میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پورا آڈیو آخر تک سنیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کے بیچ میں مشہور یوگ گرو سوامی رام دیو جی تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کریں زوردار۔ ابھی ہریدوار سے تشریف لائے ہیں، میں بھی استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے کروڑوں ہندوستانیوں کی دھڑکن، عرصے سے میری تمنا تھی کہ دیووں کی جہاں بندگی کی جاتی ہے۔ ایک دیوبندی کے ساتھ میں نے گفتگو کیا تھا، اس کو یوٹیوب چینل پہ ڈالا، تو بہت سارے دیوبندی کامنٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم عالم سے بات کرو۔ تو میں نے کہا عالم کا نمبر دو، کوئی دیوبندی عالم کا نمبر بھی نہیں دے رہے تھے۔ تو آخر میں ڈھونڈ کے نکالا، آپ کا نام نظام الدین قاسمی مجھے دکھا، تو میں نے سوچا قاسمی صاحب سے دیوبند کے تعلق سے کچھ باتیں کر لوں۔ تو ابھی اگر آپ اجازت دیں، آپ کے پاس وقت ہو تو کچھ گفتگو کروں، میں ایک ضروری سوال ہے۔ مولانا نظام الدین صاحب، نظام الدین قاسمی صاحب، جی فرمائیے جناب۔ نظام الدین نہیں ہوا، کیا نام ہے آپ کا؟ حسین الدین۔ حسین الدین۔ حسین الدین تو آپ کے اس میں تو لکھا ہوا ہے نظام الدین قاسمی، نسیم الدین، ہاں اچھا جناب، مسٹیک ہو گیا، سوری، نسیم الدین قاسمی صاحب۔ اچھا جناب، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اس وقت ملیشیا میں ہوں۔ میں انڈیا میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں، ابھی میں ملیشیا آیا ہوں، ملیشیا سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نام آپ کا؟ میرا نام جلال الدین چشتی ہے۔ اور فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے آپ لوگ قائل ہیں؟ ہاں یہ تو تقویت الایمان ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا، میرے پاس ابھی موجود ہے تقویت الایمان۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے شفاعت کو جو مانے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ وہ کس نے لکھا؟ یہ تقویت الایمان اسماعیل دہلوی صاحب لکھے ہیں۔ کیا عبارت ہے؟ کس سے پڑھیے؟ عبارت یہ ہے، آپ ایک منٹ آپ لائن پہ رہیے، میں آپ کو پیج نکال کے پڑھ رہا ہوں۔ رکیے ذرا، نکال لیا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تقویت الایمان۔ کس مکتبہ سے چھپی ہے؟ یہ بھی دیکھیں۔ ہاں، یہ تقویت الایمان ہے، کتاب چھپی ہے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند۔ میں ایک
پورا آپ کو آگے پیچھے سے شروع سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. عبارت پورا پڑھ کے بتا رہا ہوں. علاوہ ازیں عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو خدا کی برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں مگر انہیں پکارنا. یعنی مشرکین مکہ کا جو شرک ہے وہ ابھی گنا رہے ہیں. مشرکین مکہ خدا کو یعنی بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے تھے، خدا کے مخلوق ہی سمجھتے تھے، اور خدائی طاقت ان میں نہیں ہے یہ بھی سمجھتے تھے، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا اور انہیں وکیل اور سفارشی سمجھنا ہی ان کا شرک تھا. یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے، یعنی یہ جو باتیں بتایا گئے ہیں، ان کو پکارنا، ان کی منتیں ماننا. پوری عبارت پڑھی آگے پیچھے سے. آگے اپنے من کی بات کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اپنے من کی بات نہیں کر رہا ہوں. کہاں سے کہیں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، پوری بحث حضرت نے جہاں سے بحث کی ہے وہاں سے لے کر کے آپ آخری تک پڑھا. ہاں آخر تک میں پڑھ رہا ہوں. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، عبادت کو سمجھنے کے لیے آگے پیچھے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی مفہوم متعین ہوتا ہے. میں پورا پڑھ رہا ہوں کیا مطلب ہے جناب نسیم الدین صاحب، میں پورا پڑھوں پہلے. پڑھ رہا ہوں میں پیج نمبر 15 تقویۃ الایمان میں پڑھ رہا ہوں. ڈائریکٹ آپ نے تو بیچ سے بحث شروع کی، ایسے بحث تھوڑے شروع ہوتی ہے. پھر کیسے بحث شروع ہوتی ہے ذرا شروع کیجئے آپ. نہیں اس موضوع پہ ڈائریکٹ اسماعیل دہلوی صاحب نے یہیں سے بحث شروع کیا ہے کہ مشرکین مکہ بھیڑ چرایا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. جو لفظ یہاں پر آپ تو اپنے مطلب کی بات نکال رہے ہیں اس سے. نہیں بحث یہاں پر شرک فی تصرف مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کیا سمجھا رہے ہیں، سنیے نا اللہ کے بندے، یہ سمجھا حضرت کیا سمجھا رہے ہیں. پوری بحث ہم کو پڑھ کے بیائی نہیں ہوتی ہے، عبارت سمجھائیے. میں وہی عبارت سمجھا ہی رہا ہوں، میں تو اور کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کی کتاب ہی پڑھ رہا ہوں. پڑھنے تو دیجئے پہلے. جہاں سے بحث جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے نہ پڑھیے گا کہ آپ اپنے مطلب کی بات بس کفار مکہ سے شروع کر دیے. یہ بحث تھوڑی شروع ہوئی ہے وہاں سے. بحث جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہی سے پڑھ رہا ہوں میں. عہد رسالت کے مشرکین بھی جیسا آگے بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے جو بریلوی مسلمان نبی اور ولی کو سفارشی مانتے ہیں، ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ایسے ہی مشرکین مکہ کرتے تھے. ان کا شرک کیا تھا، مشرکین مکہ کا کیا شرک تھا وہ بتایا جا رہا ہے. اب بولنے دیجئے نا، مشرکین مکہ کا کیا شرک تھا اور اس کے انہوں نے کیا نتیجہ بیان کیا ہے وہ بتائیے. سنیے ایک بات سنیے نا، حضرت کی عبارت کہہ رہا ہے نا، موجودہ بریلیاں، آپ بریلیوں علماء سے رابطہ کیجیے، ان کا عقیدہ ہے ان سے پوچھیے. نہیں میں تو ہمارا عقیدہ، میں خود بریلوی بھی ہوں الحمدللہ. ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. میں الحمدللہ نبی کو ولی کو میں مشکل کشا سمجھتا ہوں، اور میں ان سے مدد طلب کرتا ہوں، استغاثہ کرتا ہوں، استعانت کرتا ہوں. یہ میرا عقیدہ ہے، وہ مدد کر سکتے ہیں. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا جو عقیدہ ہے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کھڑے رہیے گا، ٹھیک ہے. نہیں آپ بھی تو اپنے عقیدے سے مشرک ہے، پھر ابو جہل کے برابر مشرک ہیں. یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور آپ کے تقویت الایمان کے حساب سے آپ بھی نبی کی سفارشی، نبی کی شفاعت کو مان کر آپ بھی ابو جہل کے برابر مشرک ہوئے. یہی میرا کہنا ہے. یا تو پھر کہیے نبی کی شفاعت کو آپ نہیں مانتے. پہلے دعویٰ اللہ کے بندے، پہلے دعویٰ متعین کرو. ہم سے تم مناظرہ کرنے کے لیے ہو یا مسئلہ سمجھنے کے لیے؟ پہلے اس کو متعین کرو. ڈائریکٹ عبارت پڑھ رہے ہو، جاہلانہ طریقہ ہے یہ سب. آپ مناظرہ سمجھے یا مسئلہ سمجھنا، مجھے سمجھائیے. چلیے میں آپ کو سوال پوچھ رہا ہوں. یہ میں بات عبارت پہ میں سوال پوچھ رہے ہیں، کس مزاج سے آپ نے فون کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے فون کرنے کا؟ پہلے اس کو واضح نہیں کیا، ڈائریکٹ
واضح میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ میرے یہ جو کتاب کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، اس عبارت سے میں یہ سمجھا. آپ پوری کتاب کو میرے نمبر پر بھیجیں، کس مکتبہ سے چھپی ہے اور کہاں سے کہاں تک کیا بحث ہے. آپ کے پاس تقویت الایمان ہے؟ بات سمجھاؤں گا مفتی صاحب آپ کے پاس تقویت الایمان نہیں ہے تو ایک مکمل عبارت میں آپ کو بھیجتا ہوں. مکمل عبارت نہیں، پوری کتاب پی ڈی ایف کی شکل میں آپ بھیجیے. آپ کے پاس پوری کتاب پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیجیے آپ. میرے پاس پی ڈی ایف نہیں ہے، میں کتاب کی عبارت میں اپنی کتاب سے نکال لیا ہوں. میں آیا ہوں مطلب کی بات نکالے نہیں، میں پوری کتاب پڑھا. مطلب کی باتیں کہاں الگ ہوتی ہے؟ جب عبارت مکمل ہے، بات مکمل ہے، اور میں بحث کہاں سے شروع ہوئی وہ بھی میں بتا رہا ہوں، بحث کا موضوع کیا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. آپ صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں مفتی صاحب. دھول جھونکنا یہ آپ کے علماء دیوبند کی فطرت ہے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں آپ. نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو ایسی مقبولیت دی ہے کہ حضور کے ذریعے یہ مقبولیت ہے. یہ دیوبند کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ہر جگہ دیوبندی رسوا ہو رہا ہے. یہ مقبولیت ہے. آپ بتائیے. مولوی سعد خود کہتا ہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ جہنم میں جائے. مولوی سعد پر دوسرے لوگ گمراہ منافق ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور مولوی سعد اور مولوی زہیر اور نظام الدین کے مرکز اور شورا میں کتنے لڑائی جھگڑے ہیں، اور علماء دیوبند آپس میں لڑ مر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں مقبولیت. کیا مقبولیت ہے یہ؟ مقبولیت ہاں، جو کہتے ہیں نبی کے علم کو پاگل اور جانور کے علم سے تشبیہ دے، جو کہتا ہے معاذ اللہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، ان کی مقبولیت کی بات کر رہے ہیں آپ. علماء دیوبند خود آپ اپنے منہ ذرا آئینہ میں دیکھ لیں، پھر مقبولیت کا پتہ چلے گا. مفتی صاحب، مولوی صاحب یہ بتائیے، کتاب کے عبارت کا جواب دینے کے بجائے میدان محشر میں کل قیامت کے دن محشر میں سب پتہ چل جائے گا. علماء اچھا پتہ چلے گا تو واپس آؤ گے؟ پتہ چلا میدان محشر میں آپ کو پتہ چلا علماء دیوبند کافر تھا تو آپ کیا کرو گے مفتی صاحب؟ آپ یہاں جنت اور جہنم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بھیجا. نہیں وہی تو ہم آپ کی گمراہی کا پردہ اٹھانا چاہتے ہیں مولوی صاحب. آپ کی گمراہی کا ہم پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ فوراً فتویٰ لگا رہے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، آپ یہ پردہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو کفر کا فتویٰ لگا پہلے سے لگا ہوا ہے، ہم تھوڑی لگائے، آپ کو پتہ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کسی کے کفر میں شبہ ہو، شک ہو، تو کافر نہیں کہا جا سکتا، ورنہ خود کافر ہوگی. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی بات. خود نکلیں گے مولوی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بغیر تحقیق کہ آپ کسی کی کتاب میں لکھی ہوئی، اس کا مطلب تھوڑے ہے کہ پوری کتاب اسی کی ہے. آپ کی بات کس نے حذف و ترمیم کیا اس میں. آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ جیسے لوگ ہوں گے لوگ شروع کر کے لکھ دیے ہوں گے. آپ کی بات بالکل درست ہے. موجود ہے. آپ کو مسئلہ سمجھنا، آپ آف لائن آئیے سمجھیے ہمارے پاس. مولوی صاحب تشفی بخش جواب دوں گا. آپ جو بول رہے ہیں مجھے بولنے کی اجازت دیں گے؟ ایک منٹ میں بولوں. اجازت کیا؟ مستقل تو آپ ہی بولے جا رہے ہیں. نہیں آپ ہی بولے جا رہے ہیں. آپ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف بھاگ رہے ہیں. عبارت کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، ہم نے مناظرہ کی مجلسیں متعین نہیں کی. ہم نے مجلس تو یہاں ہے نہیں. میں ایک منٹ میں بولوں مفتی صاحب. مجلس کو بھی مولوی صاحب میں آپ کو بولنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جس کے کفر میں شبہ ہو، جس کی باتوں میں شبہ ہو، اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. ہم کو کوئی شبہ نہیں ہے، ہم کو یقین ہے علماء دیوبند کافر ہیں. علماء دیوبند کافر ہیں، ہم کو 100% یقین ہے. اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے علماء عرب و عجم کے 300 سے زیادہ علماء نے فتویٰ دیا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. جو علماء دیوبند کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. عرب و عجم کے 300 سے زیادہ علماء نے کافر کہا، اس لیے ہم کافر کہتے ہیں. اس معنی کر کے اعلیٰ حضرت کی غداری کی وجہ سے، اعلیٰ حضرت کی چوری کی وجہ سے کون سی غداری؟ کے اوپر فتویٰ لگا، کون سی غداری؟ آپ نے ثابت کرنا پڑے گا. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ ثابت کرنا پڑے گا. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. ثابت کیجئے اعلیٰ حضرت نے کیا غداری کی، ثابت کیجئے. المحنت علی المفند کو آپ پڑھیے. المحنت علی المفند تو آپ کے گلے کی ہڈی ہے. المحنت علی المفند آپ کے گلے کی ہڈی ہے. جب اعلیٰ حضرت سنیے، میں پڑھ کر بول رہا ہوں. المحنت علی المفند میرے پاس موجود ہے. اس وقت بھی میں ملیشیا لے کر آیا ہوں. ہاں
बाकी किताबें तो छोड़ कर आया, ये किताब मैं हाथ में लेके आया हूँ। हिंदुस्तान में कोई आलिम मौजूद नहीं था जो हिंदुस्तान में पढ़ लेते, मलेशिया गए? हिंदुस्तान का आपके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कोई देवबंदी मौलवी जवाब देने के काबिल ही नहीं है। आपका देखिए किस तरह आपकी जो है पसीना छूट रहा है जवाब देने में। हाँ मौलवी साहब, अरे अल्लाह के बंदे, आप पहले मुनाजरा मुतय्यन कीजिएगा, कुछ मुतय्यन अभी मुतय्यन करते हैं। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद ही मुतय्यन करते हैं। नहीं दे रहा। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद को ही आप ले लीजिए, उसी पर मुनाजरा करते हैं। आइए मैं तैयार हूँ। क्या मुनाजरा करते हैं? ये मुनाजरा की तैयारी की जो वक्त मुतय्यन तैयार अभी, हाँ चलिए 2-2 मिनट। सीधे मुनाजरा करते आप अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में आपने कहा कि आला हजरत ने खयानत किया, आप साबित कीजिए। कहा पहले सुनो, जाहिलों के तरीके से गुफ्तगू मत कीजिए। देखिए आप बदजुबानी कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मौलवी साहब बदजुबानी कर रहे हैं आप। हमने बिल्कुल बदजुबानी नहीं किया है, बिल्कुल इत्मीनान से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपने फोन किया किस मकसद से? मकसद वाज़ेह कीजिए पहले। मैं उलमाए देवबंद की गुमराही वाज़ेह करने के लिए आपको कॉल किया था। गुमराही वाज़ेह करने के लिए? हम लोग ऐसे बैठे हुए, गुमराही वाज़ेह है कि नहीं है हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 15 साल ऐसे ही घिसे हैं। हाँ घिसे होंगे, तभी तो आपको गुमराही का अभी पता नहीं चला। उलमाए देवबंद को आप जो है बहुत मकबूल समझ रहे हैं। एक हर्फ अभी आपने कहा कि क़यामत में पता चलेगा, इसका मतलब आपको अभी हक का पता नहीं चला। क़यामत में जब पता चलेगा उलमाए देवबंद काफिर था, गुमराह था, तो वापस आओगे आप। आप सुनिए, इस्माइल शहीद पे जो कुफ्र का फतवा लगा रहे हो, इस्माइल काफिर है, मौलवी इस्माइल कतील काफिर है, अशरफ अली थानवी, कासिम नानूतवी, गंगोही, ये सब काफिर है। यह हमारा दावा है, हमारे पास सबूत है। आला हजरत ने सबूत देकर कुफर का फतवा लगाया, आज भी सबूत मौजूद है। आला हजरत ने सबूत देकर कुफर का फतवा लगाया है, वो सबूत आज भी हमारे पास मौजूद है, उलमा देवबंद की किताब में मौजूद है। अरे उसका जवाब भी मौजूद है, तुमको ये भी मालूम क्या है? जवाब है? आप जवाब दीजिए। आज तक जवाब तो कहते हैं, जवाब नहीं है। हुस्सामुल हरमैन पढ़ो, उसके बाद फोन करना, जवाब है या नहीं? फिर हुस्सामुल हरमैन के क्या जवाब दिया आपने? मौलवी साहब आपने तो कहा कि क़यामत में पता चलेगा, अभी आपको पता नहीं चला। क़यामत में पता चला उलमा देवबंद काफिर मुर्तद थे, आप कहाँ क्या करोगे उस वक्त जब पता चलेगा? क़यामत में वापस आओगे, दुनिया में आने का मौका मिलेगा? फिर क़यामत में पता चलने से क्या फ़ायदा? आज पता करो ना कौन काफिर है, कौन गुस्ताख है, कौन हिदायत पर है। जो दुनिया से गुजर, तुम इस्माइल शहीद पे कुफर का फतवा लगा रहे हो, अशरफ अली थानवी पे कुफर का फतवा लगा रहे हो। क़यामत के दिन पता चल जाएगा कौन काफिर है। नहीं, अशरफ अली तो वो काफिर है, उनके कुफर से आवाम को बचाने के लिए हम कह रहे हैं कुफर, काफिर के कुफर को वाज़ेह करना। अशरफ अली थानवी साहब, तुम्हारे अंदर खुद शऊर नहीं है, तुम क्या बचाओगे दूसरों को? अशरफ अली थानवी साहब खुद लिखे हैं, काफिर की कुफर को वाज़ेह करना भी ज़रूरियत दीन में से है, काफिर को काफिर मानना भी ज़रूरियत दीन में से है। एक काफिर की बात को लेकर तुम कैसे काफिर मानो? काफिर की बात को भी मानना क्या है? तो तुम्हारे लिए हुज्जत है ना, तुम अकाबिर मानते हो, इसलिए तुम्हारे लिए बयान किया जा रहा है। हम नहीं मान रहे हैं, हम तो हमारी किताब में भी वही है, जब जिसमें हम मुत्तफिक हैं उस बात को बयान कर रहे हैं। हम तो हमारे अकाबिर की वजह से उस बात को हमारे अकाबिर की वजह से मान रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अकाबिर भी लिखा है वही बात। हम कहते हैं तुम्हारे अकाबिर भी वही बात लिखे हैं। अकाबिर नहीं चलता, कुरान और हदीस से। तो कुरान और हदीस से काफिर की कुफर, काफिर को काफिर मानना कुरान और हदीस में नहीं है। हाँ, काफिर को मोमिन मानना चाहिए, काफिर को शहीद कहना चाहिए। काफिर मानने का सबूत और दलील पेश करोगे? दलील जब पता है कि नहीं? हाँ, काफिर कहने की दलील ये है, अल्लाह ताला ने नबी को शफाअत करने का हक दिया है। हाँ, सूरह आयतुल कुर्सी में है, आयतुल कुर्सी में है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, यानी अल्लाह की इज़्न से शफाअत करेंगे, अल्लाह की इज़्न के बगैर कोई शफाअत नहीं करेंगे। नबी को इज़्न है शफाअत करने का। आप शफाअत करने वाला, शफाअत के कायल अगर अबू जहल के बराबर मुशरिक है तो ऐसा अकीदा लिखने वाला काफिर है। कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस्माइल दहलवी को काफिर कह रहे हैं। हेलो, दलील का जवाब सुनिए आप जी। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह, हाँ, क्या कहते हैं कि इससे अल्लाह ताला अगर इजाजत दे दे तो सिफारिश कर सकता है। हाँ यही ना कहा आप?
بے شک اللہ کے نبی سفارش کر سکتے ہیں، ہاں بزرگان دین سفارش کر سکتے ہیں، ہاں تو آپ سے سوال کرتے ہیں، اس آیت سے یہ بھی مفہوم اور مطلب نکل سکتا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اس کو اللہ بنا دے، کیا ایسا ہو جائے گا؟ اللہ کی اجازت سے کوئی اللہ بن سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کے شان کے خلاف ہے نا۔ جو اختیارات اللہ کو ہے وہ اختیارات محمد کو کیسے ہو جائے گا؟ جی ولی کو کیسے ہو جائے گا؟ ایک بزرگ کو کیسے اختیارات حاصل ہو جائے گا؟ وہ کون سا اختیار اللہ کو ہے؟ اللہ بزرگوں کو نہیں دیتا۔ بہت سارے اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اختیار دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ پھر اس آیات کے بعد میں اللہ فرماتا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب۔ اللہ عطا کرتا ہے ولی کو۔ اجازت سے کوئی اللہ بن سکتا ہے یا نہیں، یہ بتاؤ؟ نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا۔ تو کیونکہ جو اللہ کے شان کے لائق ہیں، تم کیوں مانگو گے؟ ہاں شفاعت کے حقدار شفاعت کرتے ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کہا شفاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ولی کو شفاعت کرنے کا حق دیا، نبی کو شفاعت کرنے کا حق دیا، لیکن خدا بننے کا حق اللہ نے کسی کو دیا نہیں۔ جو دیا نہیں اس کو تم کیوں بار بار لا رہے ہو؟ تو اللہ جب مشکل کشا ہے تو حضور کو کیوں مشکل کشا بنا ہے؟ جب وہ چیز بزرگ کو مشکل کشا، نبی تو تم کیوں مانتے ہو؟ بزرگ کو مشکل کشا اللہ نے بنایا ہے۔ نہیں بنایا، کہاں دلیل دو اس کی؟ ہاں نہیں بنایا۔ کون سی آیت؟ کہاں حدیث میں آیا قرآن میں؟ اللہ مشکل کشا کسی، اللہ نے چیزوں کے اندر تاثیر رکھا ہے۔ نبی تو نبی، ایک عام مخلوق، ایک چیزوں کے اندر دلیل دو، قرآن و حدیث سے چیزوں کے اندر تاثیر رکھا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ چیزوں کے اندر تاثیر رکھنے کا مطلب یہ تو اس کو اللہ بنا دے۔ تو اللہ مشکل کشا ہے تو کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو۔ تو تمہارے اشرف علی تھانوی پھر مشرک ہو گیا؟ وہی مشرک ہو گئے۔ اشرف علی تھانوی تو خود مشرک۔ اللہ والے وفات کے بعد بھی ویسا ہی مدد کرتے ہیں جیسا زندگی میں کرتے تھے۔ اللہ والے وفات کے بعد بھی ویسا ہی مدد کرتے ہیں جیسا زندگی میں مدد کرتے تھے۔ چلے گئے اشرف علی تھانوی پر، قرآن و حدیث سے بات کرو نا۔ تو تھانوی قرآن کے خلاف تھا، پھر دلیل پوچھ رہا ہوں، تو یہ ماننا پڑے گا تھانوی قرآن کے خلاف تھا، حدیث کے خلاف تھا۔ تو بزرگوں ہمارے بزرگ بھی تو حجت ہیں، ہمارے آپ کے بزرگ بھی تو حجت ہیں۔ حجت تو شروع سے آخر تک حجت ہی حجت ہے۔ یہ بات کی بات ہے، ہاں ہم قرآن سے تمہاری دلیل مانگ رہے ہیں، تم نبی کو مشکل کشا کیوں مانتے ہو؟ اس کی دلیل دو۔ ولی کو مشکل کشا مانتے ہو، اس کی دلیل دو۔ قرآن و حدیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ اعلیٰ حضرت کے کہہ دینے سے، اشرف علی تھانوی کے کہہ دینے سے، قاسم نانوتوی کے کہہ دینے سے ہو جائے گا؟ تو پھر کس بات کے اکابر ہے؟ اکابر کس بات کے لیے ہے؟ جب ہماری کوئی بات میں کوئی بات، اکابر بھی قرآن کے پابند تھے، اکابر بھی قرآن کے پابند تھے، اس لیے اکابر۔ ارے کس آیت سے استدلال، کس آیت سے ثابت کیا وہ بتاؤ نا، دلیل دو۔ ہاں یہ آیت، حاجت روا ہے۔ آیات بھی دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، سنو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے نفس پر ظلم کرو، میرے بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے استغفار کرو، اور اپنے نبی سے بھی استغفار کی درخواست کرو۔ نبی سے جب گناہ کی معافی کے لیے نبی سے مشکل کشائی مانگی جا رہی ہے، یا رسول اللہ میرے گناہ سے مجھے معافی دلا دیجئے، یہ بھی تو حاجت روائی ہے، یہ بھی تو ایک حاجت روائی ہے نا۔ استغفار جو ہے، استغفار کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ استغفار کیا ہے؟ گناہ، میں گنہگار ہوں تو گناہ معافی بھی میری تو حاجت ہے نا، اور میری حاجت روائی نبی کی بارگاہ سے ہو رہی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے۔ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ سے۔ آپ صرف پڑھے ہیں، اس کا ترجمہ صحیح کیجئے، ترجمہ صحیح کیجئے۔ بخشش مانگنا، الاستغفار بخشش مانگنا، کیا؟ الاستغفار بخشش مانگنا، بخشش طلب کرنا۔ باب استفعال کی خاصیت کتنی ہے اور کیا کیا ہے یہ بتائیے پہلے۔ آپ کی ڈائریکٹ ترجمہ کر لیجیے، بخشش مانگنا۔ بخشش مانگنا ڈائریکٹ ترجمہ۔ ابھی تو آپ صرف پر مناظرہ کرو گے، مناظرہ استعانت پر ہو رہی ہے، آپ صرف پر چلے جا رہے ہیں۔ آپ قرآن
آپ قرآن و حدیث کا معنی مفہوم متعین کیجیے گا تو اس کے لیے صرف میں ضروری ہے. کہاں پہ صرف ضروری ہے تو صرف کی طرف آپ جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ ترجمہ غلط کیجیے تو ہم صرف پوچھیں گے آپ سے. طلب ہے باب استفعال کا، باب استفعال کا جو یہ ہے صفات یہ ہے. باب استفعال کی خاصیت کتنی ہے؟ باب استفعال کیا ہے؟ یہ مجرد یا مزید شیعہ یا ثلاثی کیا ہے؟ کیا پڑھے ہو ملیشیا جا کر؟ ملیشیا جا کر آپ سے اچھا پڑھ کر میں ملیشیا آیا ہوں، سمجھے؟ اس لیے استفعال کر دیا، مانگنا بس ہو گیا. ترجمہ کر دیا میں نے. ابھی سارے خاصیت پر بحث کرو گے اور موضوع ڈیبیٹ کر رہے ہو، دوسری طرف ڈائیورٹ کر رہا ہوں موضوع. یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، نہ مناظرہ نہ کچھ. کن کیا ڈائریکٹ اسماعیل شہید کا میں یہ لکھی ہوئی ہے، فلاں لکھی ہوئی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، آپ کے علماء کافر ہیں، یہ کافر ہے، یہ کوئی وہ آپ کے علماء کافر ہیں وہ کہا میں؟ آپ کے علماء کی کتاب میں جو گستاخی ہے اس وجہ سے میں نے کافر کہا. پھر آپ نے کہا مشکل کشا حاجت روا، آپ کی بزرگوں سے دلیل دیا، وہ دلیل بھی آپ ماننے کو تیار نہیں. آخر میں آپ جو ہے قرآن و حدیث سے دلیل مانگے. میں قرآن کی آیات پڑھا، اس آیات سے ثابت ہوا کہ نبی حاجت روا ہے، نبی ہمارے حاجت روائی کرتے ہیں. مکہ کے مشرکین کی حاجت روائی یہ تھی، فلاں تھی، ٹھیکا تھی، اپنے من کی بات، اپنی موقف کی جو دلیل تھی وہ دلیل پڑھ دیے ہو کہ اسماعیل شہید کی. مشرکین مکہ جو حاجت روائی طلب کرتے تھے بتوں سے، بت حاجت روا نہیں ہے، کیونکہ بت ایک پتھر کے بت ہے، اس کو اللہ نے دیا نہیں، نبی کو اللہ نے دیا ہے. نبی ولی میں بت میں آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کے اسماعیل دہلوی کی طرح آپ کو بھی فرق نظر نہیں آ رہا بت میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ آپ بتائیے. آپ تو استفعال کا جو باب استفعال کی آپ خاصیت پوچھ رہے ہیں، آپ پہلے نبی اور بت میں فرق بتائیے. نبی اور بت میں فرق بتائیے. کیا نبی اور بت میں فرق بتائیے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جیسا حاجت روا کفار مکہ بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، میں فرق بتا رہا ہوں. بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، بتوں کو اللہ نے حاجت روائی کی اختیار دیا نہیں، نبی کو اللہ نے دیا. قرآن سے ثابت ہوا، میں نے قرآن کی آیات پڑھا. کیسے پتا چلا کہ نہیں دیا اختیارات؟ پتھر کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے، قرآن میں ہے. پتھر کے اندر کی پتھر کا پوجا کرنے سے آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اس لیے آپ کے جو ہے ارشد مدنی کہتا ہے اوم اللہ دونوں ایک ہیں. آپ کے ارشد مدنی اسی لیے کہتا ہے اوم اور اللہ دونوں ایک ہے نا. بتوں میں تاثیر ہے، پتھر میں بھی تاثیر ہے، لیکن نبی میں کوئی تاثیر نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ آپ کی حقانیت ہے، آپ کی مقبولیت ہے. علماء دیوبند بہت مقبول ہے، بتوں کے اندر بھی تاثیر مان رہا ہے، پتھر کے اندر بھی تاثیر مان رہا ہے، لیکن نبی اور ولی کے اندر کوئی تاثیر نہیں. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیے علماء دیوبند کے مکروہ چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب کر دیا. بتائیے قرآن کی آیات میں ثابت ہوا کہ اگر تم گناہ کرو، گناہ سے معافی طلب کرو، نبی کے بارگاہ میں آؤ. یعنی یہاں حاجت روائی نبی کے پاس جا کے ہو رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں بولتا ہے نبی کے بارگاہ میں جاؤ؟ ترجمہ جب غلط ہوگا تو ظاہر سی بات ہم صحیح ترجمہ کیجئے، اس آیت کا صحیح ترجمہ آپ کیجئے. اسی لیے آپ کے بزرگوں نے بھی حاجت روا مشکل کشا مانا ہے، ایسا ایک آیت نہیں. استفعال کی خاصیت نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک تم ترجمہ صحیح نہیں کرو گے. جب ترجمہ نہیں صحیح کرو گے تو اس کا مفہوم بھی غلط بیان کرو گے، ظاہر سی بات ہے. آپ باب استفعال کا کسی بھی پڑھو تاکہ تم لوگوں کا عقیدہ درست ہو. آپ بتائیے قرآن کا مفہوم، قرآن و حدیث کی تشریح سمجھ سکو. قرآن حدیث کی تشریح آپ بتائیے نا، کس آیات کی تشریح سے کی کتنی خاصیتیں، آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ بولیے چپ چاپ. آپ بتائیے کون سی خاصیت کی وجہ سے یہاں پر انکار ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجت روا ہے، ہماری توبہ استغفار کرنے کی حاجت روائی نبی کی بارگاہ میں پوری ہو رہی ہے. اب کس باب استفعال کی کون سی خاصیت کی وجہ سے یہاں انکار ثابت ہو رہا ہے؟ انکار ثابت کرنے کے لیے آپ بتائیے. کیا انکار ثابت کرنے کے لیے بتائیے؟ پہلے اس بات کی تم دلیل دو نا بھائی. اس بات کی دلیل تو میں نے دیا، دلیل دو گے. آپ یہ بتائیے. میں جو آیت کا ترجمہ کیا، شکست تسلیم کرو. نہیں میں آیت کا ترجمہ کیا، ترجمہ میں نے کون سی ترجمہ غلط کیا وہ بتائیے. میں نے ترجمہ کیا نہیں، آپ نے اس بات کو ثابت کیا نا. میں نے ثابت کیا. ہم کو کہہ رہے ہیں منکر ہیں. آپ منکر ہیں. آپ اصول پڑھیں،
ابو حنیفہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ بے شک مانتے ہیں، الحمدللہ مانتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر یہ اصول کا ضابطہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ ہاں تو اس حساب سے تو آپ کے ذمہ دلیل دینا ہے، آپ نے ہم کو منکر ثابت کیا ہے، آپ مدعی ہیں، لہذا آپ دلیل دیجیے اس پر۔ تو اس حساب سے تو آپ بھی مدعی ہیں، آپ بھی پہلے دلیل دیجئے۔ دونوں مدعی ہیں، دونوں منکر ہیں۔ کیسے ثابت کیجیے آپ، ہم کیسے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، حاجت روا نہیں ہے۔ میں نے حاجت روا ہونے کی دلیل دیا اور میں دلیل سے ثابت بھی کیا۔ ابھی آپ کی باری ہے، آپ نے بھی دعویٰ کیا کہ حاجت روا نہیں ہے، تو اس کا بھی آپ دلیل دیں گے کہ نبی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ ایک بحث کو دوسرے بحث سے ہر مت سلجھائیے الجھائیے۔ یہاں میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، آپ اس ترجمہ کو ترجمہ میں کون سے لفظ غلطی ہوئی، کیا صحیح نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہوگا نا۔ آپ کے صرف ایک لفظ کہنے سے ہو جائے گا؟ ساری باتیں مجھ سے سیکھو گے اور بعد میں مجھ سے سیکھ کر استاد بن رہے ہو آپ۔ ساری باتیں مجھ سے سیکھ کر آپ استاد بن رہے ہو۔ آپ مدعی ہیں یا نہیں ہے یہ بتائیے۔ آپ مجھ سے سیکھ کر آپ استاد بن رہے ہو۔ ابھی آپ کو بھی بتانا ہوگا میں نے کون سے غلط ترجمہ میں نے کون سا کیا، میں نے آیات کا میں نے پھر سے ترجمہ کروں، میں پھر سے ترجمہ کروں اور آپ بھی ترجمہ میں غلطی بتائیں۔ بخشش طلب کیجئے، آپ بخشش طلب کیجئے اللہ سے، اور اللہ کے رسول سے بھی کہیے کہ وہ آپ کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے۔ تو رسول سے کہنے سے ہماری حاجت روائی ہوئی کہ نہیں؟ کیسے حاجت روائی ہو گئی؟ رسول سے ہم نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول سے کہنے کے بعد ہی تو ہماری بخشش ہوئی۔ میں گناہگار، میں رسول کے بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ میری بخشش کرا دیجئے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جا تیری بخشش ہو گئی۔ یہ ثابت ہے حدیث پاک میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص آیا، ایک دیہاتی شخص، پورا سنو مولوی صاحب کیوں گھبرا رہے ہو؟ دیہاتی شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک دیہاتی شخص 3 دن کے بعد آیا، آ کر قبر شریف سے آ کے گڑ گڑا کے رو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ تفسیر ہے، تفسیر۔ اور ابن تیمیہ جس کو آپ بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں، ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ہمارے بزرگ جو کافر مانتے ہیں تو یہ کافر کی عبارت کیسے نقل کر رہے ہیں؟ آپ کو پڑھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے لیے نا، میں تھوڑی میرے لیے آپ کے لیے جو مومن ہے اس کا حوالہ بھی آپ کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ آپ کی نظر میں جو شیخ الاسلام ہے، آپ کی نظر میں جو شیخ الاسلام ہے اس کے حوالہ بھی میں نقل کر سکتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل دے کہ علماء دیوبند کی عبارت آپ پیش کیجیے گا۔ علماء دیوبند کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، اسی کی عبارت سے استدلال کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ کو آپ مان لیے علماء دیوبند نا، ٹھیک ہے، آپ مت بھاگیے گا۔ ابن تیمیہ بعد میں ابن تیمیہ کی بھی آپ گلی کی ہڈی بنے گی آپ کی، ہاں، اس لیے ذرا احتیاط کیجیے۔ ہاں سنیے، اچھا تو 3 دن کے بعد، وفات کے 3 دن کے بعد، کچھ واضح تک یہ نہیں۔ اچھا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کی نظر سے کبھی نہیں گزری؟ کیا میری نظر سے؟ جو ایک دیہاتی شخص وفات کے 3 دن کے بعد روضہ شریف میں آئے، حدیث پیش کیجئے نا۔ اچھا، فضائل عمل، کس کتاب کی حدیث ہے؟ فضائل عمل آپ کے نزدیک معتبر نہیں؟ آپ کے نزدیک معتبر ہے؟ جب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کے نزدیک جو معتبر ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ میں مانوں یا نہ مانوں، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ آپ مانگ رہے ہو نا؟ نہیں، آپ مانگ رہے ہو تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کہ وہ مسلمان ہے، اس کے بعد اسی کتاب سے دلیل دیجیے۔ آپ ابو جہل کی عبارت پیش کیجیے پھر۔ نہیں، فضائل عمل اگر پیش کروں تو آپ نہیں مانو گے۔ فضائل عمل پیش کروں تو آپ نہیں مانو گے۔ فضائل اعمال پیش کروں آپ نہیں مانو گے، ہاں یا نہ؟ حدیث اردو میں نازل ہوئی ہے یا عربی میں؟ حدیث نازل ہوتی ہے، حدیث نازل ہوئی۔ یہ بھی تو آپ مولوی ہو، بہت بڑے علامہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ کیا جہالت دکھا رہے ہو آپ۔
حدیث نازل ہوئی کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو کہتے ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ کو کہتے ہیں ہاں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کس کو کہتے ہیں آپ بتائیے؟ پھر سے بولو۔ حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ کیا حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث تقریری؟ ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی تعریف کیجئے۔ یہ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری یہ قسم ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں جانتے مولوی، بہت بڑے علامہ قاسمی، ہر بات مجھ سے ہی پوچھ لے رہے ہیں، اور میں بول رہا ہوں اس کے اندر پھر بال کے کھال نکالنے کے لیے بحث کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ جب حدیث میں آپ بولے حدیث عربی میں نازل ہوئی، گھما تو آپ رہے، حدیث نازل ہوئی بولے آپ نے، کہاں کس میں نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے چلیے، ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی مان لیے نا، پھر آپ ہٹ دھرمی کیوں کر رہے ہیں؟ جب غلطی آپ سے ہوئی اور مجھ پر ہٹ دھرمی کر رہے ہیں آپ۔ بتائیے، آپ حدیث کی تعریف ہم کو سمجھا دیجیے۔ آپ حدیث کی تعریف کیے تھے نا، حدیث کی تعریف سمجھا دیجیے آگے۔ کیا تعریف کی حدیث کی؟ حدیث رسول کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، وہ بھی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا وہ بھی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہے۔ یہ تین طرح کی حدیثیں ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ اس کے علاوہ حدیث نہیں ہے؟ حدیث رسول یہ تین طرح کے ہیں، تین طرح کے، حدیث قولی، فعلی، ہاں، اور تقریری۔ دیکھیے علماء دیوبند نے جو نہیں سکھایا وہ چیز میں سکھا رہا ہوں، اور آپ الٹا جو ہے میری بلی مجھے کہتی ہے میاؤں۔ بہت کم ہے، ابھی سنو، علماء دیوبند کے علم کو دیکھو کہاں ہیں۔ علماء دیوبند کے ہمارے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ علماء دیوبند تو کیا ہے، خیانت کرتے ہیں، حدیث رسول میں خیانت کرتے ہیں۔ فخر سے الحمدللہ شان بلند ہے۔ شان اپنے منہ میاں مٹھو بولنے سے نہیں ہوتا۔ علماء دیوبند مومن بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے جنت البقیع میں علماء دیوبند کو مقام دیا ہے۔ شیخ زکریا کے فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہو، جنت البقیع عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی وہی مقام دیا تھا، لیکن وہ جہنمی ہے، وہاں دفن ہونا کمال کی بات نہیں ہے۔ وہاں مومن کے مدینہ میں ہی دفن ہوا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ کی زمین کیا ہے؟ مقام کیسے ہو گیا یہ بتائیے؟ جنت البقیع میں کسی کا مدفون ہونا اور کسی کا مدینہ میں دفن ہونا دونوں برابر ہے کیا؟ پورے مدینہ شہر، نے کہا کہ دونوں برابر ہے۔ مدینہ شہر کیا کم ہے؟ کس کتاب میں لکھ دیا ہے؟ مدینہ شہر کیا کم ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کم ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مدینہ شہر میں دفن ہونا اور دوسری جگہ مدینہ کی عام جگہوں میں دفن ہونا، یہ دونوں برابر ہے کیا؟ مدینہ کے عام جگہ، آج مدینہ میں عام جگہ ہے کہاں؟ ایک تو مسجد نبوی کتنی لمبی ہوئی، اس زمانے میں آبادی نہیں تھی، جتنی آبادی گھر سب توڑ کے مسجد کو چوڑے کیے گئے۔ یہ بتائیے جنت البقیع میں مدفون ہونا اور اس دور میں قبرستان، جنت البقیع ہی قبرستان تھے، عام دوسرے قبرستان نہیں تھی۔ مدینہ میں ایک ہی قبرستان۔ ثابت کیجئے عبداللہ ابن ابی سلول جنت البقیع میں مدفون ہے۔ آپ بتائیے اس دور، آپ پہلے دوسرا قبرستان ثابت کیجئے، مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو مدینہ کے اندر ایک زمین بھی، ایک بالش زمین بھی میری نظر میں ساری دنیا وما فیہا سے اعلیٰ و افضل ہے، میں مانتا ہوں۔ اور اسی مدینہ میں دفن ہونے والا عبداللہ بن ابی بن سلول جہنمی، اور جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں جائے گا وہ۔ اور اللہ فرماتا ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، اگر 70 بار بھی معافی مانگے تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول مدینہ میں مدفون ہوا، لیکن وہ جہنمی ہے۔ تو عقیدہ مین ہے، عقیدہ مین ہے۔ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ ہیں، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ ہیں۔ تعریف کیجئے، نہیں ہے 100 بار کہتا ہوں نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، غلطی ہوئی ہے 100 سال اور پڑھو، جب اللہ کے یہاں جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ علماء تو پتہ چل جائے گا تب کیا کرو گے؟ پتہ چلا علماء دیوبند کافر تھا، تم کیا واپس آؤ گے؟
उस दिन अगर पता चला उलमा देवबंद काफिर था, आज पता करो ना, आज पता करके का अमल अपने साथ है, दूसरे की फिक्र आपको क्यों दामनगीर है जी। हर शख्स को अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है, हर शख्स को कुरान और हदीस समझने आपको तो अक्ल सलीम नहीं दिया अल्लाह ने, के मुताबिक अमल कर रहे हैं। आपको अक्ल सलीम दिया ही नहीं अल्लाह ताला ने। अक्ल सलीम अगर होती, आप देखिए उलमा देवबंद खुद लिखा है, उलमा देवबंद की किताब में लिखा है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। सुनो, अक्ल सलीम आपको दिया अल्लाह ताला ने? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हमको ही दिया है। क्या क्या दलील है इस बात की? दलील पेश कीजिए आप। तो हम कुरान और हदीस का सही तर्जुमा नहीं हम कर रहे हैं, और तुम कुरान और हदीस में खयानत कर रहे हो। कुरान और हदीस को तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े मुफ्ती बने हो, कुरान हदीस समझ में नहीं आ रहा है आपको। कुरान और हदीस समझ में नहीं आ रहा, तुमको बाब इस्तिफाल की खासियत नहीं आप मालूम, तुमको ये हदीस कितने रकम के वो तुमको मालूम नहीं, हदीस की तारीफ मालूम नहीं है, हदीस की तारीफ तुमको मालूम नहीं है, तुमने अभी तक नहीं बताया बाब इस्तिफाल का, बाब इस्तिफाल की खासियत तुमको भी मालूम नहीं है। हाँ, मैंने वो जरूरत महसूस नहीं की, दरसी किताबें मैं पढ़ाता नहीं। शिकस्त तस्लीम करोगे? मैं शिकस्त तस्लीम मैं क्यों करूंगा, शिकस्त तस्लीम मैं क्यों करूंगा? बाब इस्तिफाल की खासियत मैं अभी तलबा को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पढ़कर 25 साल हो गया। तलबा को पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़वे नहीं क्यों तो क्या पढ़ाओगे? तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ, तुमसे भी अभी तुमको पढ़ा सकता हूँ। पढ़े हो हमसे ज्यादा? अभी 2 सवाल किया, मैं एक भी सवाल का मैं जितने सवाल किया, मेरा एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। तुम्हारे हर सवाल का मैंने जवाब दिया, तुम्हारे हर सवाल का मैंने जवाब दिया। मैंने 2 सवाल का एक ही सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? बाब इस्तिफाल की खासियत बयान करो, उसके बाद तर्जमा करो कि हम इस खासियत की रोशनी में ये तर्जमा करेंगे, उस खासियत की रोशनी में ये तर्जमा करेंगे। इसी तरीका से हदीस रसूल की तारीफ कीजिए आप। हदीस रसूल की वो नाकिस तारीफ है, अल्लामा इब्न हजर ने जो तारीफ किया वो तारीफ कीजिए आप। मैंने साबित किया, आपके बुजुर्गों की किताब से साबित किया, आपके बुजुर्गों की किताब से मैंने साबित किया कि नबी हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, नबी हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है। आपकी बुजुर्गों की किताब से मैंने साबित किया। अभी इल्म सर्फ की खुसूसियत सामने नहीं है, आप क्या उलमा देवबंद के अकायद और नजरियात को समझेंगे? जब आप बाब इस्तिफाल की खासियत नहीं समझ सके, जब आपको हदीस रसूल की तारीफ समझ में नहीं आई, आप क्या उलमा देवबंद की नजरियात और अकायद को समझेंगे? आप बता नहीं पा रहे हो, इसलिए आप भाग रहे हो, बता नहीं पा रहे हो। वहां पर जब हाजत रवा मानने वाला अबू जहल के बराबर मुशरिक है, शफात के कायल अबू जहल के बराबर मुशरिक है, तो तुम अबू जहल के बराबर तुम मुशरिक हुए ना। कुरान और हदीस से दलील दो इसकी। तो हदीस कुरान से मैंने दलील दिया, इस किताब से दलील दे रहे हो। कुरान शरीफ से मैंने दलील दिया कि नबी के बारगाह में आकर अल्लाह से इस्तिगफार करो, नबी से भी। खासियतें नहीं मालूम है तुमको, तर्जमा करने चले हो, क्या मफहूम मुतय्यन करोगे? आप तुम बताओ, मफहूम मुतय्यन करो तुम, और मुझे गलत साबित करो। तो बतला दिया, भागने से काम नहीं चलेगा। बतला दिया क्या मफहूम? बाब इस्तिफाल की खासियत जितनी है वो खासियत इस आयत का जो आयत पढ़ रहा है उस आयत का तर्जुमा करो तुम। देखिए सामीन हजरात, तर्जुमा भी नहीं कर रहा है, और मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, मुझे मेरे तर्जुमा को गलत बता रहा है, खुद भी तर्जुमा नहीं कर पा रहा है। तर्जुमा करो आप, चलो लास्ट। आयत और दूसरा आयत, आप आयत करें मौलाना, सोच लीजिए पहले, उर्दू की ढंग से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या ना फिर मैंने एक आयत पढ़ा, एक आयत, आयत नहीं पढ़े, एक आयत बोलिए, आयत ही पढ़ा मैंने, ठीक है, एक आयत ही पढ़ा मैंने, बोले थे मैंने, नहीं बोला, नहीं बोला। बहरहाल आप तर्जुमा करो, आपको मौका दे रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आप इसका तर्जुमा करो, चलो। कुरान क्यों गलत पढ़ते हो? फिर से कुरान पढ़ो। देखिए सामीन, ये बुखला गया देवबंदी मुफ्ती, देवबंदी मुफ्ती बुखला गया। अब ये तर्जुमा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि देवबंद में ये भैंस का घास छिलने गया था। हाँ, भैंस का गोबर ढोने के लिए गया था देवबंद में। देखो देखो, यही है उलमा देवबंद की शान, यही है उलमा देवबंद की शान के एक आयत का तर्जुमा तक नहीं बता सकता, किसी की गलत बयानी नहीं करते। देखो यही है ज़बान की गलती। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, क्या फरमाया है? वो तुम कुरान का तर्जुमा करो पहले, और मुझे बताओ कि मैंने कौन सा गलत तर्जुमा किया। तर्जुमा नहीं, कुरान का तर्जुमा करो, नबी हाजत रवा साबित हो जाएगा। सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन,
یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے. ہاں تو میں مسلم سمجھتا تب تو نہ تم اے بریلیوں قرآن کا ترجمہ کرو، اس آیت کا ترجمہ کرو. سامعین حضرات، اب یہ جواب نہیں دے گا. میں علماء دیوبند کو کافر سمجھتا ہوں، اس لیے میں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. مسلمان سمجھتا تو علماء دیوبند کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. میں ان کو جب کافر سمجھتا ہوں اس وجہ سے ان کو میں کافر کہتا ہوں. اور علماء دیوبند کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عزت و قدر میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، نبی کے گستاخ ہیں. اب میں ترجمہ پوچھ رہا ہوں، بار بار پوچھ رہا ہوں. یہ دیوبندی مولوی قرآن کی آیت کا بھی ترجمہ نہیں کر سکتا. بلا وجہ میری غلطی پکڑا، لیکن وہ غلطی کون سی غلطی ہوئی وہ نہیں بتا سکتا. مولانا یہ ناظرین، یہ کون ناظرین ہیں آپ کے، کون سامعین ہیں آپ کے؟ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تمہاری بات، آپ کی کال کے یہاں اس کا جواب دے ہوگا. یاد رکھ لینا اس چیز کو. تم نے ریکارڈنگ کیا، میں اجازت نہیں دیتا ہوں اس کو اپلوڈ کرو. کیونکہ تمہاری جو مکروہ چہرہ ہے، قوم کو تم گمراہ کرتے ہو، قوم کو گمراہ کرتے ہو، قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہو، پھر بھی قوم تم کو مسلمان سمجھتی ہے. اس وجہ سے تمہارے کفر کو بے نقاب کرنا ہے، تمہاری جہالت کو بے نقاب کرنا ہے. تشہیر کیا. بولو کیا بول رہا ہے، پھر سے بولو. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا جواب لے گا. یاد رکھ لینا اس چیز کو. ترجمہ کر کے بھیجو تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. قرآن کا ترجمہ بھیجو. چلو کرو آیت کا ترجمہ کر کے نہیں. میں تو شیئر کروں گا. یہ مناظرہ ہے ہی نہیں، مناظرہ ہے ہی نہیں، مناظرہ ہے ہی نہیں. نہ اس نے دعویٰ متعین کیا ہے، نہ اس نے کوئی شق متعین کیا. ڈائریکٹ فون کر کے بات کروں، اسماعیل شہید کی عبارت یہ ہے، فلاں ٹھیکا یہ ہے، اور سامعین گھماتا رہا 1 گھنٹہ تک گھماتا رہا تقریباً. سامعین حضرات، علماء دیوبند دیکھیے قرآن کی آیات کا ترجمہ تک نہیں کر پا رہا ہے، اور میں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا اس میں کوئی غلطی بھی نہیں بتا پا رہا ہے. سامعین حضرات، یہ اسماعیل دہلوی لکھا ہے، نبی کو جو شفاعت کرنے والا سمجھے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے. تو یہ ترجمہ جو اسماعیل دہلوی نے کہا کہ شفاعت اور حاجت روا سمجھنے والا ابو جہل کے برابر مشرک ہے، تو پھر میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ نبی حاجت روا ہے، نبی ہماری شفاعت کریں گے. تو پھر اس آیت پر یہ بحث کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کرو. ترجمہ کیا تو وہ پھر گرامر کی طرف گیا، حالانکہ گرامر کی روشنی میں بھی اس آیت کی ترجمہ میں کوئی غلطی یہ پکڑ نہیں پایا. پھر میری ترجمہ میں غلطی ہوئی بول کر بول رہا ہے. میں نے کہا کہ تم اپنی طرف سے ترجمہ کرو، تمہاری ترجمہ دیکھیں گے اس آیت میں، تمہارے ترجمہ میں میرے ترجمہ میں کیا فرق ہوا وہ بھی نہیں بتا پا رہا. اب دیکھ رہے ہیں صرف بلا وجہ الجھانے کے لیے. اور جب گرامر میں 20-25 سال پہلے پڑھا تھا، ہو سکتا ہے گرامر کا میں بحث کروں، ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے گرامر میں کوئی مسٹیک ہو جائے، کیونکہ جو گرامر روزانہ بچوں کو پڑھاتا ہے انہی کا پکا ہوتا ہے. ہاں تو بہرحال ترجمہ الحمدللہ 100% صحیح ترجمہ کیا. اس کے باوجود یہ ترجمہ کی غلطی، بلا وجہ غلطی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آخر میں کال کٹ کر کے بھاگا یہ دیوبندی. تو عوام کہتا ہے، بہت سارے عوام میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں ہمارے ویڈیو میں کہ تم عالم سے بات کرو. بہت سارے دیوبندی عوام کمنٹ کرتے ہیں تم عالم سے بات کرو، ان پڑھ لوگوں سے بات مت کرو. ایک دیوبندی تبلیغی جماعت کا میں 2-3 دن پہلے یوٹیوب پہ ڈالا تھا، جس کے نیچے بہت سارے دیوبندیوں نے کمنٹ کیا تم سرے بھولے بھالے عوام کو ان پڑھ لوگوں سے بات کرتے ہو، عالم سے بات کرو. یہ نسیم الدین قاسمی ہے، دیوبندی قاسمی نسیم الدین، اس سے میری بات ہوئی. یہ دیکھیے ہٹ دھرمی اور ضد کا دیوبندی کو کیسی عادت ہے، بری عادت. یہ کبھی بھی سیدھی بات کرتے نہیں، اور بات بار بار گھماتے ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء دیوبند دنیا میں سب سے بدترین غلیظ کافر ہے، اور دنیا میں ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں علماء دیوبند. علماء دیوبند کو دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں ہے. یہ دیوبندی لوگ ہر جگہ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اپنے اکابر کا نام بتانے تک ان کو ہمت نہیں ہوتی. اگر نام بتائے اور ان کی کتابیں لوگ خرید کر کے پڑھنا شروع کرے تو ان کو دنیا میں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑیں گے. اس لیے دیوبندی علماء اپنے اکابرین کا نام تک چھپا کے رکھتے ہیں.
اپنے اکابرین کا نام بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیوبندی کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ ان دیوبندی خبیثوں کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔